ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام صوم رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترمہ اسلامی مائیں اور بہنیں اور عزیز طلبہ، اس وقت ہمارے سامنے بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ آ رہا ہے. آج کی اس دعوت و تبلیغ کی مجلس میں عنوان یہی ہے کہ رمضان المبارک کی قدر کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث جس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ سند کئی حدیث کی کتابوں میں وارد ہوئی ہے. ایک لمبی حدیث ہے، جب شعبان کا آخری دن ہوتا، آخری ایام ہوتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مخاطب فرما کر یوں فرماتے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو، تم پر ایک بہت بابرکت، بہت عظیم المرتبت، بہت اونچا اور
بہت بڑا مبارک مہینہ تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے، تمہارے قریب آ رہا ہے، بالکل نزدیک ہونے جا رہا ہے۔ قد اضلکم، تم پر سایہ کرنے والا ہے۔ سایہ انسان کا یا کسی بھی چیز کا اس سے بالکل قریب ہوتا ہے۔ آپ نے رمضان کی آمد کو اضلکم سائے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ وہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، تمہارے بالکل قریب آنے والا ہے۔ اللہ کا شکر منائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان کے قریب پہنچا دیا ہے، اور ابھی بھی 2-4 دن باقی ہے تو ابھی سے دعا بھی کریں، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان بڑا بامبارک، بڑا برکت والا، بڑا باسعادت مہینہ ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے میں بھی ایک جگہ بیان کیا تھا اسی عنوان پر کہ رمضان بہت قیمتی مہینہ ہے، اور قیمتی کی اہمیت اور رمضان کی عظمت کو سمجھنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک دعا ہے، جو آپ رجب سے فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اندازہ لگائیے کہ آقا مدنی علیہ السلام بالکل بخشے بخشائے، اور پھر بھی آپ کو رمضان کی اتنی فکر ہے کہ آپ خود یہ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ میری اسلامی مائیں اور بہنیں، ہم میں سے اکثر نے یہ دعا کی نہیں ہوگی، الا ماشاء اللہ چند وہ عورتیں یا چند وہ مرد ہوں گے جنہوں نے اس دعا کا اہتمام کیا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم چل کر اس دعا کو پڑھا ہوگا اور اللہ سے مانگا ہوگا۔ خیر، مانگا انہیں بھی رمضان مل رہا ہے، اور جنہوں نے نہیں مانگا انہیں بھی رمضان مل رہا ہے، لیکن اب جب رمضان مل جائے تو رمضان کی خوب قدر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اہتمام کو، رمضان کی عظمت کو، رمضان کی برکت کو، رمضان کے فضائل کو بیان کیا ہے تاکہ لوگوں میں رغبت پیدا ہو، لوگوں کو رمضان کے حصول کی فکر ہو، رمضان کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک ساعت اور ایک ایک وقت کی فکر ہو جائے۔ اس لیے اس کے اتنے فضائل بیان کیے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی تعریف کے جو الفاظ بیان کیے وہ یہ بیان فرمائے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا ہے، قرآن اتارا گیا ہے۔ آسمان دنیا پر یک بارگی جو قرآن نازل ہوا، ایک ساتھ میں لوح محفوظ پر جو قرآن نازل ہوا، آسمان دنیا پر اترا، وہ رمضان المبارک میں اترا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جو قرآن کا مہینہ ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور رمضان میں جو قرآن نازل کیا گیا ہے وہ قرآن سراپا سرچشمہ ہدایت کا ہے،
وہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اس میں تمام چیزیں واضح طور پر بیان کر دی گئی ہیں۔ وہ قرآن حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں رمضان کی تعریف میں اللہ خود اتنا کہہ دیتا کہ رمضان کا مہینہ مبارک ہے، اس میں تم پر روزے فرض ہے، اتنا اللہ کہہ دیتا کافی تھا۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے، اسی نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، وہی ہمارا سب جو ہے قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ اللہ ہمیں اتنا کہہ دیتا کہ تمہیں رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ جیسے اس آیت سے 2 آیت پہلے اللہ نے خود بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والے مردوں، اے ایمان والی عورتوں، تم پر جو ہے روزے فرض ہیں۔ بس اتنا کہہ دیا ہوتا کافی تھا۔ اور اس آیت میں بھی اللہ کی مہربانی پر قربان جائے، اللہ کی ہمارے بارے میں جو فکر ہے اس پر قربان جائے کہ اللہ نے صرف رمضان کے روزے فرض نہیں کیے بلکہ ہماری تسلی کا سامان پیدا کیا، اور یوں فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ صاحبہ پر ہی یہ رمضان کے روزے فرض ہیں، روزے فرض کر دیے گئے۔ صرف یہ نہیں بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہے، جو قومیں گزری ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام آئے، چاہے کوئی بھی ہو، سب پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کے دنوں کی تعداد کچھ الگ ہو، ان کے روزوں کے طریقے کچھ الگ ہوں، لیکن ان پر بھی روزے فرض تھے۔ جس طرح سے آج تم پر روزے فرض کیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے ان پر فرض کیے گئے تھے۔ تو ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ بھائی ہم اکیلے کو ہی نہیں کرنا ہے بلکہ ہم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہے سب نے روزے رکھے ہیں۔ جس طرح سب پر نمازیں تھی، نمازوں کی ترتیب الگ ہوگی، نمازوں میں کسی کے ہاں سجدہ ہوگا، کسی کے ہاں نہیں ہوگا، کسی کے ہاں رکوع ہوگا، کسی کے ہاں نہیں ہوگا، کسی کے ہاں چند رکعتیں ہوگی، کسی کے ہاں کچھ کم ہوگی، کسی کے ہاں کچھ زیادہ ہوگی، کچھ تسبیحات پڑھی جاتی ہوگی، کسی کے ہاں کس طرح کے اذکار ہوں گے، وہ سب میں الگ الگ کچھ رد و بدل تبدیلیاں ہوگی، لیکن نماز سب پر تھی۔ اسی طرح اس امت پر بھی جس طرح نماز فرض ہے اس طرح روزے فرض ہے۔ اسلامی مائیں اور بہنیں، ابھی رمضان قریب میں آ رہا ہے، روزوں کی تیاریاں کر لیں۔ ایک روزہ بھی ہمارا نہیں چھوٹنا چاہیے۔ جن ماں بہنوں کے گزشتہ سالوں میں رمضان کے روزے کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے چھوٹے ہیں، انہیں چاہیے کہ جلد از جلد اپنے روزوں کی قضا کر لیں، ورنہ اس کی باز پرس ہوگی، اللہ حساب لے گا اور ہم چھوٹ نہیں پائیں گے۔ مبارک مہینہ ہے، صحابہ کرام کے سامنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے، اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے، تمہارے قریب آنے والا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر کی رات ہے، جو ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس کا تذکرہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی بھی
فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے لیلۃ القدر میں، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتائے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ سوال کویسچن جب ہوتا ہے تو آدمی کی جو ہے توجہ اس سوال کے جواب کی طرف فوراً مائل ہو جاتی ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ اس لیے آج کل سوال جواب بہت چل رہے ہیں، جیسے ابھی آپ نے قریبی دنوں میں جلسے اور پروگرام دیکھے ہوں گے، اس میں بھی بچے سوال کر رہے ہیں، دوسرا اس کا جواب دے رہا ہے۔ تو سوال کا جواب جب ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو ہماری توجہ اس کے جواب کی طرف جلدی مائل ہو جاتی ہے کہ کیا جواب ہوگا، کیا جواب ہوگا، تو سوال سے آگے کی چیز کی اہمیت ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ اپنایا کہ پہلے سوال کیا۔ جانتے ہو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر، قدر کی رات وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 80 سال سے بھی زیادہ عرصہ اگر کوئی عبادت میں گزارے اور اس کو جو ہے جو عبادت کا ثواب ملے، جو نیکیوں کا ثواب ملے، اس پوری عمر کا ثواب اگر آپ کو چاہیے تو ایک رات کو حاصل کیجئے، ایک رات کا حصول کیجئے، اور وہ رات ہے لیلۃ القدر۔ وہ ایک قدر کی رات، اس کو حاصل کیجئے، دیکھیے انشاءاللہ آپ کو 80 سال سے 84 سال سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ایک رات میں میسر ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا اور اس میں قیام کیا، اس رات کو عبادت میں گزارا، اس رات میں گپے شپے نہیں مارے، چگل خوری نہیں کی، غیبت چگلی نہیں کی، بلکہ اس رات میں عبادت کی، نمازیں پڑھی، تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، اور کچھ بھی نہ کر سکی تو عشاء کی نماز پڑھ لی، مرد ہو تو مسجد میں جماعت، اور عورتیں ہیں تو گھر میں، اور پھر فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت بیدار ہو گئی، سحری کھائی، اور پھر جیسے اذان ہوئی فجر کی نماز پڑھ لی، آدھی ادھر جو ہے رات کا ثواب عشاء پڑھنے کی وجہ سے مل گیا، اور آدھی رات کا ثواب فجر پڑھنے کی وجہ سے مل گیا۔ مرد حضرات با جماعت پڑھے، عورتیں گھروں میں نماز پڑھے، اس کو پوری رات کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، میں نے گزشتہ جمعوں میں بھی یہ بات بیان کی کہ جو ایام جتنے مبارک ہوتے ہیں اور ان میں نیکیوں کا ثواب جتنا بڑھ جاتا ہے، اگر اس میں نعوذ باللہ من ذالک کوئی بد نصیب انسان ان دنوں میں گناہ کرے تو پھر اس گناہ کا جرم بھی بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیے نیکیوں کا ثواب اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جو آپ کے سامنے خطبے میں حدیث پڑھی اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی، ریاضت کی، بندگی کی، قیام لیل کیا اور خوب عبادت میں رات گزاری، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گناہ صبح سے شام تک، شام سے رات تک، رات سے صبح تک، ہمارے گناہوں کا کوئی شمار نہیں۔ زندگی کے جتنے سال گزر گئے، ہر سال کا ہر دن اور ہر دن کا ہر گھنٹہ ہمارا گناہ سے باہر نہیں، ایسے ہم گنہگار، سراپا گنہگار، اور ہمارا عالم ہے کہ ایسی راتیں گزر جاتی اس کی قدر نہیں کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل بخشے بخشائے تھے، اس کے باوجود آپ کی عبادتوں کا یہ اہتمام تھا کہ آپ عبادت کرتے 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 اتنا تھک جاتے کہ آپ کے پاؤں میں سجن آ جاتی تھی، ورم لگ جاتا تھا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ، امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
پوچھتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر اتنی مشقت کیوں، پھر اتنی تکلیف کیوں، پھر اتنی عبادت میں آپ کا اتنا انہماک کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو بیان ہمیں ہر ایک کو لکھنا چاہیے وہ بہت قیمتی بات ہے، سنہرے قلم سے لکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عائشہ جب اللہ نے مجھے اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی بشارت دی ہے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج ہم اللہ کی کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، کتنے اللہ کے انعامات کو ہم حاصل کر رہے ہیں، پھر بھی ہمارا عالم یہ ہے کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ ہو اور اس میں ہم مشقت نہیں برداشت کریں، ہم اس کے حصول میں اپنے آپ کو نہیں تھکاتے، اپنے آپ کو نہیں لگاتے۔ رمضان میں بھی عیش و عشرت تلاش کی جاتی ہے، رمضان میں بھی آرام تلاش کیا جاتا ہے، رمضان میں بھی آسائش تلاش کی جاتی ہے، رمضان میں بھی فراوانی تلاش کی جاتی ہے، اور رمضان میں جو اپنے آپ کو جد و جہد میں اپنے آپ کو مشقت میں لگانا چاہیے تھا ویسا ہم نہیں لگاتے، پھر ہم کہتے رمضان گزر جا رہا ہے، رمضان آیا اور کس طرح سے چلا گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ ارے جنہوں نے رمضان کی قدر کی ان کو 6 مہینے تک رمضان کی چاشنی نصیب ہوتی ہے، ان کو جو ہے رمضان کا اثر 6 مہینے تک، ہمارے یہاں تو ایک دوسرے دن پر سے ہی اثر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ رمضان کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ایسے ہمارے گھروں میں اس کی قدر ہوئی نہیں، تو پھر رمضان کا اثر رہے گا کیسے؟ اس لیے رمضان کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے، جس کی عبادت کا ثواب 1000 رات عبادت کرنے کے برابر ہے یا اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس کی جو ہے دنوں میں روزے فرض کیے گئے ہیں اور رات میں قیام اللیل کو سنت اور نفل کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ رمضان میں راتوں میں عبادت کی جائے، تطوعاً عبادت کا ذریعہ بنایا گیا، نفل کام ہے، سنت موقدہ ہے، مراد اس سے تراویح ہے۔ ہمارے معاشرے میں مستورات عورتیں چند چیزوں سے رمضان میں بھی محروم رہتی ہیں۔ ایک مرتبہ میں عربی میں خطبہ سماعت کر رہا تھا، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا تھا، اور قاری عبد الرحمن شیخ سدیس حرم کے امام بلکہ تمام اماموں کے سردار، تمام اماموں کے صدر، بہت مشہور ہے پورے عالم میں، آپ نے بھی ان کی تلاوت شاید سماعت کی ہوگی۔ وہ بڑے درد کے ساتھ کہہ رہے تھے، گزشتہ سالوں میں بھی میں نے اسی عنوان پر خطاب کیا تھا کہ وہ بڑے درد سے عورتوں کے متعلق کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی عورتوں پر کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں کہ مبارک مہینہ ہوتا ہے اور اسی مہینے میں تمام اشیاء بنانے کی فکر مردوں کو اور عورتوں کو ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ عالم ہوتا ہے کہ عورتیں پکاتے پکاتے رسوڑے اور کچن میں رہتے یہاں تک یہ عالم آتا ہے کہ وہ کھانا پکا رہی ہے اور ادھر افطار کے وقت مؤذن اذان کی صدا بلند کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہ عورت کھڑے کھڑے وہی کھانے پکاتے پکاتے وہ بیچاری کھجور کھا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے متعلق بیان فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، 2 خوشی کے وقت ہیں، 2 خوشی کا موقع ہے۔ ایک موقع خوشی کا یہ ہے کہ جب وہ افطار کرتا ہے، جب وہ مومن عورت ہو یا مومن مرد ہو، جب وہ افطار کرتا ہے اس وقت اس کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور اس وقت وہ جو دعا کرتے ہیں
وہ دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے۔ لیکن رحم فرمائے اللہ تعالی ہماری عورتوں پر کہ ان عورتوں کو رمضان میں افطاری کے وقت جو ہے دعا کرنے کا موقع میسر ہوتا ہی نہیں ہے۔ رمضان نہیں ہے تب کوئی چیزیں اچھی کھانے کی نہیں پکے گی۔ جہاں رمضان آیا تمام چیزیں دنیا بھر میں جو چیزیں ملتی ہوگی پکتی ہوگی اور جس کے جو ہے اشتہار چھپتے ہوں گے وہ اسپیشلسٹ رمضان کے لیے بن جاتی ہے اور اس کو رمضان میں تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے کتنا وقت خرچ ہوتا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک افطار کے وقت عورت کو دعا کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ علماء کرام یہاں تک لکھتے ہیں کہ دعا کا وقت افطار کے بالکل جب مؤذن اذان کہتا ہے تب تک رہتا ہے، اس وقت بھی دعا کرنی چاہیے۔ اصل افطار کا وقت وہی ہے۔ اس کا اہتمام اس طرح کیجئے کہ آپ اگر چیزیں بنانا چاہتی ہیں ہم منع بالکل نہیں کریں گے، ورنہ آپ اعتراض کریں گی کہ یہ مولانا صاحب آتے ہیں اور اس طرح کا بیان دیتے ہیں کہ ہمیں کچھ کھانا ہی نہیں کچھ پینا ہی نہیں۔ ایسے تو رمضان کا مبارک مہینہ ہے جس میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور ہماری ماں اور بہنیں اور ہمارے مرد حضرات رزق یہی سمجھ رہے ہیں کہ بس افطاری کے وقت جو دسترخوان سجے وہ بہت نمایاں ہو، چاہے جیب میں کچھ بھی نہ ہو، بس دسترخوان عمدہ ہو گیا، یہی سمجھ رہا ہے برکت ہے۔ پکائیے، آپ تیار کیجئے، لیکن میں آپ سے التجا کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہہ رہا ہوں، کم سے کم آپ جلد آپ تیار کرنے میں لگ جائے کہ آپ کو افطار سے 10 منٹ پہلے موقع ملے۔ ابھی ایک ڈاکٹر ہے جس نے بڑے اصرار کے ساتھ مسلمانوں کو، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے، اس نے بڑے اصرار کے ساتھ سمجھایا ہے کہ افطار میں تم لوگ کھجور استعمال کرو، افطار میں تم لوگ جو ہے کھجور استعمال کرو، تیل والی تلی ہوئی چیزیں استعمال نہ کرو، یہ تمہارے معدے کو خراب کر رہا ہے، تمہارے معدے کو یہ برباد کر رہا ہے، یہ تمہارے پیٹ کی بیماریاں پیدا کر رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں رمضان میں اگر تلی ہوئی چیز دسترخوان پر نہ ہو تو وہ افطاری ہی نہیں ہوتی۔ ایک موقع افطاری کے وقت ہماری ماں اور بہنوں کو دعا سے محروم کرتا ہے۔ دوسرا وقت سحری کے وقت بھی ہماری اکثر بہنوں کو، ہماری اکثر ماؤں کو تہجد پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ بیچاری بڑی جلد بیدار ہو جاتی ہے، لیکن سحری تیار کرنے کی وجہ سے وہ سحری بنانے میں اتنی منہمک ہوتی ہے اور وہ ایسا کھانا تیار کرنے میں لگ جاتی ہے کہ روزے دار بھی کھا کھا کے اتنا کھا لے کہ ان کو پورا دن ڈکارے آنے لگے، بس اتنا پیٹ بھر کے کھاتے اس کا روزہ ہی کیا ہوتا ہے، جو بھوک کو کبھی محسوس ہی نہ کرے، پیٹ بھر کے سحری کھا رہا ہے۔ سحری میں سب سے زیادہ عمدہ بہترین چیز آپ کو بیان کروں، بڑی فائدے کی چیز ہے، آپ اس کو گرہ باندھ لے، رات میں جو بھی کھانا چاہے، ایک آدمی کے لیے 3 کھجور یا 5 کھجور جو ہے وہ پانی میں بھگو دے، اور اس کو بھگو کر صبح میں جب وہ پانی میں بھیگ جاوے اسی کو اندر مسل دے اور خوب اندر اس کو ریزہ ریزہ کر دے، اور وہ کھجور پانی کے ساتھ وہ آپ شربت کی طرح پی جائے۔ جس نے اس طرح سے کھجور کو کھا لیا پورا دن اس کو کوئی بھوک محسوس نہیں ہوگی اور اس کے جسم میں کوئی بھی وٹامن کی کمی نہیں آئے گی۔ یہ بہترین سحری ہے، لیکن کون استعمال کرے؟ میں تو سالہ سال سے میں اپنی بات کروں، میں سحری میں ایک روٹی بھی نہیں کھاتا ہوں۔ جتنے سال سے میں فارغ ہو کر آیا ہوں الحمدللہ، صرف دودھ کا ایک کٹورا اور اس کے ساتھ چند کھجور۔ اگر گھر ہوتا ہوں تو پھر یہی عمل جو آپ کو میں نے بتایا کہ رات میں کھجور بھگو دیتا ہوں اور اس کو صبح میں شربت بنا کر پی جاتا ہوں۔ میں اتنے سال سے الحمدللہ روزہ رہتا ہوں، کبھی بھوک کا احساس تک بھی نہیں ہوا۔ جہاں میں رمضان پورا مہینہ گزارتا ہوں وہ پورے شہر میں یہ مشہور ہے کہ مولانا سحری کرتے ہی نہیں ہے، لیکن میں سحری کرتا ہوں۔ سحری کرنا برکت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سحری کا کھانا کھایا کرو، سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے، سحری نہیں چھوڑتا ہوں، لیکن سحری میں کم کھاؤ، سحری کا اتنا اہتمام نہ کرو کہ بس کھا کھا کے آپ پورا دن ڈکارے لے رہے۔ اس لیے مائیں اور بہنیں، آپ ان وقتوں میں بھی سحری میں دعاؤں سے محروم ہو جاتی ہے، تہجد سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس وقت کا رونا اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے میری ماں اور بہنیں، کہ ایک مرتبہ آپ رو کے دیکھیے پورا دن آپ کا کیسے خوشی سے گزرے گا، اور آپ کی جتنی فریادیں ہیں اللہ کے سامنے رکھ کر دیکھیے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں آپ مانگ کر دیکھیے، اللہ آواز لگا رہا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت کا مارا میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، ہے کوئی پریشان حال میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ یہ اس وقت اعلان ہو رہے، اور ہماری مائیں بہنیں اللہ معاف کرے کہ وہ بیچاری ان چیزوں میں لگی ہے کہ وہ بس سحری تیار کر رہی ہے، اتنا کھانا تیار کر رہی، جتنا دوپہر کے کھانے میں وقت لگتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ سحری میں وقت لگتا ہے۔ یہ دو موقع، ایک افطاری کا موقع اور ایک دوسرا سحری کا موقع، دونوں موقع پر ہماری مائیں اور بہنیں محروم رہتی ہیں۔ مردوں کو ذرا جلد بیدار کرے، بچوں کو ذرا جلد بیدار کرے، ان کو تہجد کی طرف رغبت دلائے۔ بہت اللہ کی پیاری اور محبوب بندی ہے وہ، اللہ کے نزدیک اس کا مقام اونچا ہے جو اپنے مرد کو سحری کے وقت بیدار کرے اور اس کو تہجد پڑھانے کی ترغیب دے۔ بڑی مبارک ہے وہ عورت، لہذا اپنے بچے بچیوں کو بھی اس وقت بیدار کرے۔ روزے رکھتے ان کو بھی، نہیں رکھتے ان کو بھی، بیٹا دعا کرو، بچوں سے دعا کرواؤ، بچوں کی دعا رد نہیں ہوتی، معصوم ہوتے، گناہوں سے پاک ہوتے، ان کی ننھی منی زبان سے وہ دعا کرتے ہیں، ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ہم تو جہاں مدرسے چلاتے ہیں ان میں جتنے اساتذہ پڑھاتے ہیں ان کو میں بار بار کہتا ہوں، میری جب بھی ضرورت ہوتی ہے میں ان اساتذہ کو فون کرتا ہوں کہ بھائی آج میرے لیے دعا کروا دو، آج میرا قافلہ عمرہ کا جا رہا ہے، آپ ان کے لیے دعا کروا دو، آج فلاں کام میرا ہے ان کے لیے دعا کروا دو۔ میں ان بچوں سے اس لیے دعا کرواتا ہوں، آپ کے یہاں بھی مشہور تھا معصوم کھلانا، اب وہ ایک جماعت کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، معصوم کھلانا وہ ایک جماعت کے لیے خاص، حالانکہ ان بچوں کو کھلانا اور ان بچوں سے دعا کروانا یہ بہت بڑا مبارک عمل ہے۔ لہذا ننھے منھے بچوں کو کھلاؤ، ان کے سے دعا کرواؤ، ان کی دعاؤں میں ہمارے لیے برکت ہو جائے گی۔ تو یہ دو وقت ہے، اور پھر پورا دن تو کیسے گزرتا ہے آپ ہی جانتی ہیں، میں تو اس بات کو کتنا بیان کروں کہ آپ جس کتاب کو پڑھتی ہیں فضائل اعمال، اس میں دیکھیے پڑھیے، حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کی گھرانے کی عورتوں کا یہ عالم تھا کہ ان کے یہاں قرآن پڑھنے میں کمپٹیشن ہوتا تھا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہمارے یہاں تو پورا رمضان گزر جاتا ہے، اور بعض عورتیں ایسی ہیں کہ پورا رمضان گزر جاتا ہے اور اس کا ایک قرآن بھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ کیا خاک گیرے رمضان میں اپنا قرآن ختم کرے گی، رمضان میں ہی پورا قرآن ختم نہیں کر پا رہی ہے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں اہتمام کرے، رمضان کی بڑی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، لہذا رمضان میں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان میں کرنی ہے، غیر رمضان میں بھی تلاوت کرنی ہے، لیکن رمضان میں زیادہ کرو، کیونکہ قرآن کریم میں رمضان کی تعریف اسی عنوان پر کی گئی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ جو الفاظ ہیں، جو آیتیں ہیں، وہ اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ قرآن کریم رمضان میں اترا ہے، لہذا رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کا اہتمام کیا جائے۔ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو خیر باد کہنے والے تھے، اس وقت آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو
2 مرتبہ قرآن سنایا، قرآن کا بار بار دور کیا جائے۔ ایک بات اور کہہ دوں مستورات کے عنوان سے، یہاں ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی ہے، بعض عورتیں، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ برا نہ مان لے کہ ہم سب عورتوں کو کہا نہیں، بعض عورتیں ایسی ہے کہ رمضان میں رات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ قیام اللیل یہ تمہارے لیے نفل کا ذریعہ ہے، عبادت کا ذریعہ ہے، اور اس سے مراد سنت موقدہ تراویح ہے۔ تراویح کی 20 رکعت سنت موقدہ ہے، اگر اس کے چھوڑنے کی کسی نے عادت بنا لی تو وہ گناہ کر رہی ہے۔ اب بعض گھرانے کی عورتوں کی عادت ہے کہ وہ عشاء تو پڑھتی ہے لیکن تراویح نہیں پڑھتی، پاؤں درد کر رہے ہیں، بدن اب تھک چکا ہے، پورے دن پکانے میں رہی ہے، کھانے کی چیزیں تیار کرنے میں رہی ہے، دوپہر میں تھوڑا سا آرام بھی نہیں لیا ہے، اس لیے اگر آپ کو تہجد پڑھنی ہے اور راتوں کا قیام کرنا ہے تو آپ قیلولہ کو لازم پکڑیں۔ قیلولہ کو لازم یعنی دوپہر میں تھوڑا سا سو جائے، جب آپ تھوڑا سا سو جائے گی تو رات میں آپ کو طاقت ملے گی، سستی نہیں ہوگی، کاہلی نہیں ہوگی، آپ میں تقویت ہوگی، اور پھر آپ تراویح بھی انشاءاللہ ادا کریں گی۔ اگر آپ کو قرآن جتنا یاد ہے آپ وہ تراویح میں پڑھتی رہے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ 10 سورتیں ہی پڑھیں، بعض عورتوں نے اس 10 سورتوں کو لازم کر لیا ہے، نہیں، جو سورتیں بھی آپ کو یاد ہے، اگر کسی کو ایک پارہ پورا یاد ہے، بہت ساری بچیاں ایسی ہیں کہ جن کو ایک پارہ یاد ہے، کچھ رکوع یاد ہے، دوسرے اور تیسرے پاروں میں سے یاد ہے، تو وہ بھی آپ تراویح میں پڑھتی رہیں۔ جتنا زیادہ قرآن پڑھے گی تراویح میں اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ مرد حضرات کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تراویح پڑھنے کو سنت موقدہ قرار دیا، با جماعت پڑھنا ہے اور اس میں پورا قرآن سننا ہے۔ لہذا ہمارے لڑکے جوان، ہمارے بیٹے جو بالغ ہو چکے ہیں یا 10 سال کو پہنچ چکے ہیں، ان کو گھروں میں ہرگز رہنے نہ دے، گھروں سے باہر نکالو، جاؤ مسجد جاؤ، تبلیغ کرو۔ آپ مائیں ہیں، آپ گھر کی بڑی ہیں، آپ سمجھاؤ، ان کو مسجدوں میں بھیجو، اور اس مسجدوں میں شور شرابہ نہ کرے، ادب و احترام سے نمازیں پڑھے، باوقار رہے، مسجد کا احترام کرے۔ جس نے مسجد کا احترام کیا اور مسجد کو آباد کیا، اللہ تعالیٰ ان کے گھرانوں کو آباد کر دیتا ہے۔ لہذا اس کو سمجھا کر بھیجے۔ بعض عورتیں بالکل چھوٹے بچوں کو بھیج دیتی ہیں کہ جس سے مسجدوں میں شور شرابہ ہوتا ہے، ان کو گھر پر سنبھالے، ان کا خیال رکھے۔ بہت چھوٹے بچے نہ بھیج دے کہ ان کو بیچاروں کو مسجد کا احترام اور ادب بھی معلوم نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میں عرض کر رہا تھا، تراویح کا اہتمام کرے۔ بعض عورتیں تراویح سے بھی محروم رہتی ہیں، بعض عورتیں قرآن کریم کی تلاوت سے بھی محروم ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، نہیں پڑھنے آتا ہے تو اپنے بچوں سے سنیں، جو بچے پڑھنا جانتے ہیں ان کو کہیے ذرا زور سے پڑھو، اور آپ بازو میں بیٹھیے اور سنیے۔ قربان جائیے میرے آقا پر، قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر قرآن نازل ہوا ہے، لیکن آپ کو قرآن سے کتنی محبت تھی کہ آپ اپنے ایک صحابی سے فرماتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھتے جائیے اور میں تمہارا قرآن سنتا جاؤں۔ جتنا وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ رہے ہیں، آپ زاروں قطار رو رہے ہیں، اور ہمارے یہاں عالم ہے کہ قرآن پڑھا جاتا ہے اور دوسرے کونے میں کوئی گانا سن رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے۔ قرآن کو ادب کے ساتھ سماعت کریں۔ قرآن کی کیسٹیں اگر آپ گھروں میں لگائیں، کوئی بات نہیں، لگائیے، لیکن اس وجہ سے لگائیے کہ آپ کو سننا ہو۔ آپ کو سننا ہو نہ ہو تو مت لگائیے۔ جو لاؤڈ سپیکروں میں قرآن سنتے ہیں، لیکن جو ہے اگر وہ قرآن سننے کا ادب بجا نہیں لاتے تو پھر یاد رکھنا یہ لاؤڈ سپیکروں میں قرآن چلانا بھی گناہ ثابت ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون،
کہ جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہو تم غور سے سنو، کان لگا کر سنو، اس کی طرف توجہ کر کے سنو، وانصتوا، اور تم خاموش ہو جاؤ۔ چار عورتیں جمع ہو گئی، ادھر باتیں کر رہی ہے اور ادھر لاؤڈ سپیکر میں قرآن چل رہا ہے۔ لعلکم ترحمون، خاموش رہ جاؤ گی تو تم پر رحم کیا جائے گا، اور اگر خاموش نہیں رہی، قرآن کی طرف توجہ نہیں کی، تو بتائیے پھر تم پر رحم کیا جائے گا یا پھر عذاب ہوگا۔ خیال رکھے رمضان میں ان تمام چیزوں کا اہتمام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ رمضان کے فضائل میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جس نے رمضان میں ایک فرض ادا کیا، فرض سے مراد صرف نماز نہیں ہے، جون سا بھی تم پر فرض ہو، چاہے زکوٰۃ فرض ہو، چاہے روزہ فرض ہو، چاہے نماز فرض ہو، جو بھی، یا تمہارے رشتہ داروں کے حقوق فرض ہو، جو بھی تم نے فرض ادا کیے، تو اس ایک فرض ادا کرنے کا ثواب جو تم غیر رمضان میں ادا کرتی، تو تم 70 فرضوں کا ثواب، جیسے تم کو جو ہے جتنے 70 فرض وہاں ادا کرتی اور اس کا ثواب ملتا، رمضان میں ایک فرض ادا کرنے پر تمہیں 70 فرض کا 70 فرض کا ثواب مفت میں مل جاتا ہے۔ لہذا رمضان میں یہ اہتمام کیجئے، روزوں کی بھی پابندی، نمازوں کی بھی پابندی۔ بعض ایسے وہ روزے تو رکھتے ہیں، بعض ایسی عورتیں روزے تو رکھتی، ہمارے پوری زندگی میں روزہ چھوٹا نہ تھی، روزہ تو نہیں چھوڑتی لیکن نماز نہیں پڑھتی، نماز پڑھنے نہیں آتی۔ نماز کو سیکھیے، نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے اس کو سیکھیے اور نماز کا اہتمام کیجیے۔ زکوٰۃ فرض ہے، سونے کے زیورات پہننے کی بڑی لالچ ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، زکوٰۃ کو ادا کیجیے، رمضان میں اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس لیے لوگ زیادہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آپ بھی اس کا خیال کریں۔ اور جس نے رمضان میں نفل یا سنت ادا کی، آپ سنتوں کا اہتمام شروع کر دیجئے، ابھی سے مسواک خرید لیجئے، ابھی سے جو ہے سونے کی سنتوں کو زندہ کرنا شروع کر دیجئے، ابھی سے کھانے کی سنتوں کا اہتمام کیجئے، ابھی سے آپ کپڑے پہننے کی سنتوں کا اہتمام کیجئے، ابھی سے بہت ساری سنتیں ہیں جو آپ کے بچے اور بچیوں کو مکاتب میں سکھائی جاتی ہیں، آپ اس کا اہتمام کیجئے، ان سے پڑھوائیے، ان سے سنیے اور اس کو گھروں میں زندہ کیجئے۔ ایک سنت، ایک نفل کام کرو گی، آپ کو اس کے اوپر ایک فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک حدیث ہے، یہ لمبی چوڑی حدیث ہے جس کو آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ پھر آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا ہے جو ہے آپ اہتمام فرمائے، صبر کیجئے۔ اگر آپ کو غصہ آ جائے رمضان میں، ذرا صبر کا جو ہے دامن پکڑیے تو آپ بے صبری نہ ہو جائے، بالکل جو ہے لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے میاں بھائی کو عصر بعد نہیں چھیڑنا چاہیے کیونکہ وہ روزے سے ہوتا ہے، لڑ پڑتا ہے۔ مسلمان نہیں لڑتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے وہ تو یوں کہتا ہے بھائی میرا روزہ ہے میں نہیں لڑتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر تم ان سے کوئی لڑے تو تم اس کو سمجھاؤ، اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو اپنے نفس کو سمجھاؤ کہ بھائی وہ نہیں سمجھ رہا ہے لیکن میں تو روزے سے ہوں۔ سمجھ جائیے رمضان میں نہیں جھگڑنا ہے، نہیں گالی گلوچ کرنا ہے، نہ کسی کی غیبت کرنی ہے، نہ کسی کو برا بھلا کہنا ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا وَلَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ، جس نے روزہ رکھا اور پھر جھوٹ نہیں چھوڑا، چغل خوری نہیں چھوڑی، غیبت نہیں چھوڑی، زبان کا غلط استعمال نہیں چھوڑا، ایک دوسروں کی برائیاں نہیں چھوڑی اور گالی گلوچ نہیں چھوڑی، کسی کو ستانا نہیں چھوڑا، گناہ نہیں چھوڑے، تو اللہ فرماتا ہے کہ تیرے بھوکے پیاسے رہنے سے مجھے کیا ضرورت ہے، تیرے بھوکے پیاسے رہنے سے مجھے کیا ضرورت ہے۔ لہذا رمضان کی جہاں یہ فضیلت ہے، روزوں کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں جتنا جو ہے اجر دیا جائے گا تمہاری نیکیوں کا، تمہاری عبادتوں کا، وہ فرشتوں کے ہاتھوں دیا جائے گا، لیکن روزوں کا معاملہ آئے گا تو کیونکہ میں خود اس کا اجر دوں گا، میں بدلہ میں خود دوں گا۔ یہ روزوں کا یہ عالم ہے۔
ایک دروازہ ہے جس کا نام یہ باب الریان، اس سے صرف روزے دار مرد اور عورتیں ہی داخل ہوگی، اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ لیکن روزے دار بھی تو ہو، خالی بھوکے پیاسے نہ رہ جائیں کہ رمضان چل رہا ہے گانے سنے جا رہے ہیں، رمضان چل رہا ہے گیمیں کھیلی جا رہی ہے، رمضان چل رہا ہے کیرم کھیلے جا رہے ہیں، رمضان چل رہا ہے والی بال کھیلے جا رہے ہیں، رمضان چل رہا ہے دوسرے گناہوں کی اشیاء اپنائی جا رہی ہے، رمضان چل رہا ہے ٹائم پاس کیا جا رہا ہے۔ لوگ اللہ معاف فرمائے رمضان جیسی مبارک گھڑیوں میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم پاس ہو جاوے نا، تھوڑا روزہ نہ لگے، تھوڑا ادھر اپنی توجہ چلی جائے، تھوڑا کھیل کود کر لے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رمضان کی ایک ایک گھڑی کو بچانا چاہیے، اس کے حصول کی فکر کرنی چاہیے، اور لوگ ایسی اشیاء رمضان ہی میں گھروں میں باہر آ جائے گی اور اس میں لوگ کھیلتے نظر آئیں گے۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں اسی پر بیان کیا، یوٹیوب پر یہی پوسٹ میں نے ڈالی ہے اور وہی فوٹو لگا ہے جس میں کیرم والی بال یہ فلاں چیزیں لگا کر بتلائی ہے کہ رمضان آئے گا یہ سب چیزیں آ جائے گی کرو۔ ابھی کسی کے گھر میں نہیں، جہاں رمضان آئے گا وہ آ جائے۔ اب بھوکے پیاسے رہنے سے کیا فائدہ، گناہ سے نہیں بچا جا رہا ہے۔ میں بار بار تمام بیانوں میں جہاں بھی ہوئے سب بیانوں میں نے بار بار کہا موبائل کا استعمال کم کر دو، نیٹ کا استعمال کم کر دو، انٹرنیٹ کا استعمال کم کر دو، ابھی سے موبائل کو چھوڑنے کی عادتیں پیدا کر لو، ورنہ رمضان جیسا مبارک مہینہ آئے گا لیکن بچ نہیں پاؤ گے۔ اس لیے خاص اس کا خیال رکھے، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل اور سنت کا ثواب ایک فرض کے برابر، اور یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا بدلہ سیدھا جنت ہے۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے، اڑوس پڑوس میں دھیان دے، اللہ نے آپ کو دیا ہے غریبوں کا خیال کرے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے۔ آپ نے عیدی کے کپڑے خرید لیے ہوں گے، بہت سارے بچے اور بچیاں ایسے ہوں گے جنہوں نے اب تک عید کے کپڑے نہیں خریدے ہو، وہی پھٹے پرانے کپڑے وہ بھی عید میں پہن کر آئیں گے۔ آپ ابھی سے جہاں اپنے بچوں کے خرید رہے، کیا پیسہ چلا جائے گا؟ جہاں میں اپنے بچوں کا 1000 روپے کا جوڑا خرید رہا ہوں، میں کسی غریب کے لیے 500 کا جوڑا خرید کے نہیں دے سکتا۔ جہاں میں اپنے بچوں کے چپل خرید رہا ہوں، کسی یتیم کے، کسی بیوہ کے، کسی مستحقہ کے میں چپل نہیں خرید سکتا ہوں۔ اللہ نے اگر طاقت دی ہے، مال دیا ہے، روپیہ پیسہ دیا ہے، تھوڑا سا بچا کر ان غریبوں کا خیال کیجیے۔ رمضان اسی لیے آئے ہیں تاکہ مجھے بھوک کا احساس ہو کہ میرے اوپر بھوک ہوئی تو اس کا کیسا اثر پڑتا ہے۔ بھوکا آدمی سوچ سکتا ہے کہ بھوکوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے، کن کے گھرانوں میں کھانا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہے؟ کہا وہ مسلمان مومن نہیں ہے جو گھر میں پیٹ بھر کر رات گزارے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ ہم اتنی سحری پکاتے کہ جس کو باہر کچرا پیٹی میں ڈالنا پڑتا ہے، ہم افطاری اتنی تیار کرتے کہ جس کو کوڑا کرکٹ میں ڈالنا پڑتا ہے۔ ارے کسی غریب کو بھیج دیا کرو۔ اب تو فریز نے یہ عالم کر دیا، جو بچا سب فریز کے حوالے، پہلے غریبوں کے گھر پہنچتا، اب تو فریز کے حوالے۔ سواری بچہ کھائلے سے منہ پر بچہ، توکل نہیں ہے کہ کل کا مالک اللہ ہے، جو اللہ تمہیں افطاری میں کھلا رہا ہے، جو اللہ تمہیں رات میں کھانا کھلا رہا ہے، کیا وہ صبح میں تمہارے بچوں کو نہیں کھلائے گا؟ غریبوں کے گھر پہنچاؤ۔ یہ رواداری کا مہینہ ہے، یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو، کسی سے انبن ہو گئی اس سے صلح کر لو، تعلق جوڑ لو، اس کے سامنے منت سماجت کرو، معافی صافی کر لو، ورنہ بڑی بڑی عبادتیں کرو گی، رمضان جیسی مبارک جو ہے گھڑیوں میں تم عبادت کرو گی، تم رہو گی، تم دعاؤں کو جو دعائیں کرو گی، لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ تم کسی مسلمان عورت سے بات نہیں کر رہی ہو، اس سے جھگڑا ہے، اس سے تمہارا جو ہے ناطہ ٹوٹا ہوا ہے۔ سل من قطعک، آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جس سے بھی کوئی چاہے کتنا بھی توڑے، کتنا بھی تم سے تعلق توڑے، اس سے جوڑو۔
اس سے مل جاؤ۔ غمخواری کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مومنوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا۔ روزے داروں کی افطاری کرواؤ، اپنے مردوں کو بھی سمجھاؤ کہ جہاں جہاں افطاری کروائی جاتی ہے وہاں اپنا پیسہ خرچ کرو۔ جہاں غریب بہت دور سے لوگ مجھے بھیجتے ہیں، ہماری 3 مسجدوں کے لیے ہر سال میرے پاس کھجور آتے ہیں، ہر سال شربت آتے ہیں، اس کا پیسہ آتا ہے۔ ہم اپنے علاقے کے غریبوں کی فکر نہیں کرتے۔ ابھی جہاں بھی ضرورت ہے، جو عورتیں بیوہ ہوئی ہیں ان گھرانوں میں تلاش کرو، ان کو پہنچاؤ۔ روزے دار کے ثواب میں کمی بھی نہیں آئے گی، بغیر کم کیے اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دے گا۔ میری ماں اور بہنیں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا عالم ہوگا؟ آج تو آسائش ہے، آج تو مال ہے، آج تو دولت ہے، آج تو ثروت ہے، اس وقت تو کچھ بھی نہیں۔ صحابہ پوچھ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک کے بس کی یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کو ہم پیٹ بھر کر افطاری کروائے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے ان صحابہ پر جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی آقا کی اس بات کو گرہ باندھ لی اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار۔ ارے جن کے فاقے پر فاقے ہیں، جو بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے مرگی کا دورہ پڑتا زمین پر گر جاتے، ایسے صحابہ عرض کر رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر آدمی کی یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کو پیٹ بھر کر کھلائے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ثواب تو ایک کھجور کی گٹھلی پر بھی نصیب ہو جائے گا، اور ایک لسی کے گلاس پر بھی نصیب ہو جائے گا، اور ایک پانی کے گھونٹ پر بھی نصیب ہو جائے گا۔ تمہارے بس کا جتنا ہے اتنا دو، اللہ تمہیں اجر دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ میری ماں اور بہنیں، آج تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی آسائش دی ہے اور کتنے جو ہے مالدار بنائے ہیں، ہم جانتی ہیں، سمجھتی ہیں۔ میری باتیں میں بے ترتیب بس ایک حدیث کو لے کر چلا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شعبان کے دنوں میں بیان فرمائی تھی، وہ آپ کے خدمت میں پیش کی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور امت کے ایک ایک ماں اور بہن کو اور ایک ایک مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں آپ سے التجا کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں، اس رمضان کو کامیاب بنائیے، رمضان کو اچھا گزاریے، سحری میں جلدی فارغ ہو جائیے، تہجد کی پابندی کیجیے، تو 2-4 رکعت پڑھ کے دعائیں کیجیے، خوب روئے، خوب مانگے، تہجد کے وقت موقع ملے تلاوت کیجیے، جب تک اذان نہ ہو تب تک تلاوت کرتے رہے، جیسے اذان ہو جائے فوراً نمازیں پڑھ لے گھر میں، نماز پڑھنے کے بعد بھی سو جائے نہیں، فجر بعد نہیں سونا چاہیے، اب اشراق تک جاگیے، تسبیحات کی پابندی کیجیے، 3 تسبیح پڑھیے، ذکر و اذکار کیجیے، تلاوت کیجیے، اور پھر جب آپ تسبیحات سے فارغ ہوئے اور جب اشراق کا وقت ہو جائے پھر آپ اشراق کی نماز ادا کر لیجیے، اس کے بڑے فضائل ہیں، اور جو صبح شام کی دعائیں ہیں وہ پڑھ لیجیے۔ دنیا میں جو حالات ہیں انشاءاللہ اللہ سب حالات کو ڈال دے گا، ختم کر دے گا۔ پھر اشراق کے بعد تھوڑا سو جائیے، پھر آپ چاشت کے وقت بیدار ہو جائیے، پھر چاشت کی نماز پڑھیے اور اس میں بھی دعا کیجیے۔ دعا کو اس مہینے میں مکمل تھام کر رکھیے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے، دعا کو بالکل نہ چھوڑیے۔ ایک پارہ پڑھو، ایک رکوع پڑھو، ایک آیت پڑھو، ایک سورت پڑھو، اس کے بعد بھی آپ دعا کرو، اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے، بس دعا کرو۔ اشراق ہو گئی، چاشت ہو گئی، اس کے بعد آپ کے گھریلو کام کاج ہے اس سے فارغ ہو جائیے، جلد فارغ ہو، یا بچے اگر چھوٹے ان کے کھانے کو تیار کر لیجیے، اور شام کی چیزیں بھی تیار کر کے رکھ دیجیے، یہاں تک کہ آپ کی ظہر ہو جائے، گھر کی صفائی وفائی جو ہے وہ بھی ضروری چیزیں، وہ سب سے فارغ ہو، ظہر کی نماز پڑھ کے پھر تھوڑی دیر تلاوت کیجیے، پھر ذکر و اذکار کیجیے جو آپ سے ہو سکے، نہیں قرآن پڑھنے آتا کسی سے سنیے، اور پھر تھوڑی دیر 1 گھنٹہ جیسا سو جائیے، پھر آپ جلد بیدار ہو عصر سے پہلے، پھر عصر کی نماز کی تیاری، عصر کے اور نمازوں کے انتظار میں رہنا نماز میں داخل ہے۔ آپ انتظار میں بیٹھ جائیے کہ ابھی اذان ہوگی، ابھی اذان ہوگی، کچھ نہیں آتا ہے، انتظار میں بیٹھے گی، پھر بھی آپ کا نامہ اعمال عبادت سے لکھا جائے گا۔
پھر عصر بعد کی تسبیحات کی پابندی، اور پھر اس کے بعد افطاری کا کچھ سامان تیار کر لیں۔ بہتر ہے پھل فروٹ کھاؤ، بہتر ہے شربت وغیرہ بناؤ، بہتر ہے کھجور کا استعمال کرو، بہتر ہے یہ نیچرل چیزیں استعمال کرو، اور ان چیزوں سے بچو جو آپ کے معدے کو برباد کر رہی ہیں۔ اور پھر افطاری سے پہلے تھوڑی دیر پہلے آپ فارغ ہو کر آپ دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں سے فارغ ہو جائے، جیسے اذان ہو اس وقت بھی دعا جاری رکھے، دعا چھوڑے نہیں۔ اذان ہو رہی ہو، جیسی مؤذن اذان دے اس وقت بھی آپ دعا جاری رکھیں، اور دعا جب وہ اذان دینے لگے تب وہ تھوڑی سی دعا کر لے، پھر آپ افطار کریں۔ یعنی کہ اذان پوری آپ سنیں نہیں، ذرا سی اس کی اذان ہوئی تھوڑی سی، اس وقت وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اس وقت بھی دعا کی قبولی کہ اللہ ہماری تمام دعا قبول فرما، اور پھر افطاری کریں، سمجھے؟ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کھانے کی چیزیں، اور جو نمازوں کے بعد پھر آپ کھانا کھا لیں، عشاء تراویح پہلے کھا لیں، بہتر ہے، تاکہ آپ کا تراویح پڑھنے میں آپ کا کھانا بھی ہضم ہو جائے، اور پھر تراویح کا اہتمام فرمائیں۔ عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا اہتمام فرمائیں۔ تراویح کے بعد بہتر ہے کہ وتر پڑھی جائے، وتر پہلے نہ پڑھ لے، پہلے تراویح پڑھ لے، بعد میں وتر پڑھے، اور پہلے پڑھنا چاہے تو بھی مسئلہ نہیں، لیکن پھر سستی ہوگی جس کی وجہ سے پھر تراویح نہیں پڑھی جائے۔ اور پھر رات میں جلد سو جانے کی فکر کرے، اور صبح میں جلدی بیدار ہونے کی، اور وہی سنتیں جو میں نے بیان کی، سونے کی سنتوں کا اہتمام، کھانے کی سنتوں کا اہتمام، یہ سب چیزیں کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں التجا کر رہا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کا، جب بھی آپ ہاتھ اٹھائے تو مجھے بھی یاد کریں، میرے پریوار کو بھی آپ یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صالح بنائے، نیک بنائے، اور اللہ تعالیٰ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ علیکم، ہمارا ٹور انشاءاللہ ہر مہینے جاتا ہے۔ آپ کو یا آپ کے پریوار کو جانا ہو تو ہمارا پہلی بار کانٹیکٹ کریں۔